بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پاسمی یوٹیوب چینل، میں ہوں کوثر قائم خانی. آج بہت اہم موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے. پچھلے 1.5 ماہ سے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے زیادہ فوکس پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے کیا ہوا تھا پاسمی یوٹیوب چینل کے اوپر، لیکن میں نے ایک پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ پاسمی جو آرگنائزیشن ہے جس کا وجود 2005 میں آیا، اس کا بنیادی مقصد عام پاکستانی کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. وہ خواہ کیپٹل مارکیٹ کے ذریعے ہو، کاٹیج انڈسٹری کے ذریعے ہو، خود روزگار اسکیم کے ذریعے ہو، زراعت کے ذریعے ہو. تو یہ بنیادی مقصد ہے جس کے اوپر گزشتہ 21 سال سے ہم نہ صرف بات کر رہے ہیں بلکہ عملی طور پر کام بھی کر رہے ہیں. اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے پروگرام عام آدمی کی زندگی سے جو ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہیں، یا اس سے عام انسان کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، گھر بیٹھا ہو، وہ اپنا ذریعہ معاش کس طرح بڑھا سکتا ہے. یہ بنیادی مقصد ہے پاسمی آرگنائزیشن کا. اب آپ کو ہم آج جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی معیشت کی موجودہ رفتار، ماضی کی خامیاں اور آگے فیوچر پراسپیکٹ. خالی پروگرام کر دینا، یہ پاسمی یوٹیوب چینل عام چینل کی طرح نہیں ہے کہ کوئی چیز رپورٹ کر دی یا تجزیہ پیش کر دیا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم مسائل کو جانیں اور مسائل کا حل بھی پیش کریں. تو آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے سامنے کیا خطرات ہیں معاشی طور پہ، عام نوجوانوں کے لیے کیا ہماری سوچ ہے، اور اس کو ہم کیسے آگے ان مسائل کو بائی پاس کر کے یا ان کو حل کر کے اس مسائل سے کیسے اپرچونٹی کا فائدہ اٹھائیں اور اپنی جو یہ ترقی کی رفتار ہے اس کو دنیا کے برابر لے کر آئیں. ابھی پچھلے ہفتے ایک کنونشن ہوا، نیشنل کسان کنونشن، جس کی آرگنائزیشن پارٹ جو تھا وہ مسٹر جمشید چیمہ صاحب، جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر عمران خان کے، انہوں نے یہ آرگنائز کیا تھا. اور اچھی چیز یہ ہوئی کہ پورے پاکستان سے کسان کمیٹیاں، کسان آرگنائزیشنز، ان کو مدعو کیا گیا اور پرائم منسٹر عمران خان نے بھی اس میں شرکت کی. ابھی اس پہ آگے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اس وقت بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے. جو میں ان پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. جنرلی آپ کو سب کو پتہ ہے ہمارے مشرق کے اوپر ہمارا ازلی دشمن ہے. مغربی سرحدیں اس وقت بہت انسرٹنٹی کا شکار ہیں. جو امریکن لیڈ نیٹو فورسز تھیں وہ وڈرا تقریباً کر گئی ہیں، چند تھوڑے بہت لوگ رہ گئے ہیں، اور بڑے ال پلانڈ کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی اور وہ صرف چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور افغانستان جو 40 سال سے ایک ٹرموائل کا شکار ہے، اس کے اثرات پہلے بھی ہم پر آ چکے ہیں. تقریباً 30 لاکھ افغانی ہماری سرزمین پر رہ رہے ہیں، اور ایک انسرٹن مغربی سرحد پاکستان کے تحفظ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اوپر سے امریکہ کو پہلی بار پاکستان نے ایبسولوٹلی ناٹ کا جو پرائم منسٹر عمران خان نے نعرہ لگایا ہے، اس نعرے نے ایک پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے. بیکاز یہ نیو ورلڈ آرڈر جب اناؤنس کیا امریکہ نے رشین وڈرال کے بعد، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی ملک ایسا نہیں جو امریکی خواہشات کے خلاف چل سکے. اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے رشیا نے جب آکوپائی کیا افغانستان کو تو اس کی شکست کا باعث بنا تو پاکستان بنا. امریکن اور نیٹو اتحادی اگر یہاں کامیاب نہیں ہوئے، اور جو طویل ترین خانہ جنگی چلی ہے اور افغانستان کے اندر ایک قبضہ اور کنٹرول کا جو سسٹم دیکھا، امریکہ اتنی بڑی طاقت کے باوجود ٹیررزم یا اس پہ قابو نہیں پا سکا اور شکست کھا کے واپس جا رہا ہے. جبکہ دنیا کے اندر پاکستان واحد ملک ہے جس نے الحمدللہ
اینٹی ٹیررزم کو جتنے سہل انداز سے کور کیا ہے، نہ صرف اس کا خاتمہ کیا ہے 100% نہیں، لیکن کم از کم 95% اس کا مکمل خاتمہ کر دیا ہے، اور دنیا کی واحد قوم ہے اور واحد فوج ہے جس نے بہت دلیری سے اس مینیس کو، اس آفت سے سامنا کیا، فرنٹ پر آ کر کیا اور اسے شکست دی. تو یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کرونا کا مسئلہ، اس کے اندر بھی پاکستان نے بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور اس حالات کے اندر بھی ہماری جی ڈی پی گروتھ میں اضافہ ہوا ہے. اب جب ایبسلوٹلی ناٹ آپ کہیں گے تو امریکہ خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے. اور میں نے اپنے پچھلے پروگراموں میں بھی کہا تھا کہ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے. یہ اس قوم کو 22 کروڑ عوام کو فیصلہ کرنا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ عوام جذباتی قوم ہے، یہ بھوکی مر لے گی، لیکن اپنی عزت کے لیے وہ ہر مشکل کا سامنا بہت دیدہ دلیری سے کرنے والی قوم ہے. آج تک کیا ہے. ناسمجھی اپنی جگہ ہے، مس گائیڈ ہو جاتے ہیں سیاسی مقاصد کے نظریے سے، وہ الگ ہے، لیکن جہاں ملک اور قوم کی بات آتی ہے، یہ قوم اپنی دھرتی کی تحفظ کے لیے ایک ہو جاتی ہے. یہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے، اور اب وہ وقت شدید آ رہا ہے. آج سے 50 سال پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے نعرہ دیا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، اور ہم نے بنایا تمام مخالفت کے باوجود. آج ہمارے لیڈر نے پہلی بار پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہا ہے کہ اب اگر پاکستان سے تعلقات استوا کرنے ہیں تو برابری کی سطح پہ ہوں گے. آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کریں گے، یہ ہمیں اپنی کالونی نہیں سمجھیں گے. اب اس کے اوپر جو دنیا 60-70 سال سے عادی ہوئی تھی، پاکستان سے نو کا تو کبھی تصور نہیں ہوتا تھا، تو اب وہ آپ کو اتنی آسانی سے چین سے بیٹھنے نہیں دے گی. اور اس کی پہلا آپ نے اقدام دیکھا فیٹف کے حوالے سے کہ تمام شرائط مکمل ہونے کے باوجود ایک مائنر سے بات کے اوپر ہمیں ابھی تک گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے. دوسرا اقدام ریسنٹلی امریکہ نے یہ کیا ہے کہ پاکستان کو اس لسٹ میں ڈال دیا ہے جہاں پر ہمارے افواج کے اندر انہوں نے الزام یہ لگایا ہے کہ انڈر ایج 18 سال سے کم بچے فوج کے اندر اداروں میں بھرتی ہو رہے ہیں. حالانکہ آپ جتنے بھی اخبارات دیکھ لیں، بھرتی کا کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ 18 سال ہونا ضروری ہے، لیکن یہ پوری دنیا ایک طرف ہے، امریکہ ڈکٹیٹ کرتا ہے، تو یہ ہم پہ پابندی لگائی ہے جو کہ انجسٹیفائڈ ہے. پاکستان نے اس پہ احتجاج بھی کیا ہے، چیلنج بھی کیا ہے، اور مزید سختیاں آئیں گی. اب ان سے کیسے نمٹا جائے؟ پاکستان 70% 22 کروڑ میں سے 30 سال سے کم عمر کے افراد رہتے ہیں. ان کا سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا ہے. اب روزگار کے لیے ہمیں مختلف رستے نکالنے پڑیں گے، روایتی رستوں سے ہٹ کر. پہلے ہمارے یہاں جو دماغ اچھے ہوتے ہیں، پڑھائی اچھی کرتے ہیں، وہ سب باہر جا رہے ہیں، ملک کے اندر مواقع نہیں ہیں. اب حکومت کچھ کر بھی رہی ہے، جو کمی بیشی ہیں ان کو مزید کرنے کی ضرورت ہے. ٹیکنالوجی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ابھی میں نے بات کی نیشنل کسان کنونشن کے حوالے سے، تو آج میں خصوصی طور پہ اس پہلو پہ بات کروں گا. پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، 22 کروڑ آبادی کا ملک ہے، اور 22.5 کروڑ ایکڑ کاشت کی زمین ہمارے پاس موجود ہے. کاشت کتنی ہو رہی ہے؟ صرف 5.5 کروڑ ایکڑ. دیٹ مینس کہ ہم تقریباً 25% کے قریب ہم نے زمین کا استعمال کیا ہوا ہے، باقی زمین ہماری بیرن پڑی ہوئی ہے. اس کے اندر خامیاں کیا ہیں؟ خامیاں حکومت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. روایتی کنونشن اپنی جگہ، فیڈ بیک لینا اپنی جگہ، لیکن آن گراؤنڈ جو پرابلم ہے وہ میرا خیال ہے جب تک ان کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا ہم کبھی بھی اس شعبے میں آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم خوراک امپورٹ کرتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، ایسٹ جو ہر گھر والا بآسانی بنا سکتا ہے، بہت آسانی سے بنا سکتا ہے، وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں فرانس سے، سوئٹزرلینڈ سے، نیوزی لینڈ سے، جاپان سے. ایسٹ جو کہ آپ کی تمام بیکریز میں استعمال ہوتی ہے، گھروں میں استعمال ہوتی ہے، ہر گھر والا خود بنا سکتا ہے. ہم اسی
چینل کے ذریعے آپ کو آئندہ وہ طریقے بھی بتائیں گے کہ کیسے آپ اس کو یہ چیزیں بنا سکتے ہیں، اپنا گھر کا خرچہ بھی کم کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کمرشل کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے۔ ہم 5واں سب سے زیادہ دودھ پیدا کرنے والا ملک ہے، لیکن ہم اس کے اندر بھی اڈلٹری کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں۔ اب زراعت کے حوالے سے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، کنونشن ہوا، میں اس کو نہیں دہراؤں گا، بہت اچھی باتیں ہوئی، اکثر کنونشن میں اچھی باتیں ہی ہوتی ہیں۔ آن گراؤنڈ پرابلم کیا ہے؟ آن گراؤنڈ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ادارے ہیں جو ریسرچ کے اوپر ملک کا اربوں روپیہ سالانہ خرچ کیا جاتا ہے۔ PCSIR ہے، PARC پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل ہے، فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، ٹنڈو جام ایگریکلچر یونیورسٹی ہے۔ یہ بہت ریسرچ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ہزاروں PhDs وہاں پر کام کر رہے ہیں، امپلائڈ ہیں، گورنمنٹ سے پیسہ لے رہے ہیں، عوام کا پیسہ ہے۔ مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ان کی ریسرچ عام آدمی تک نہیں پہنچ رہی۔ بدقسمتی سے میں پچھلے 10 سال سے میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ جب ہم ان اداروں میں جاتے ہیں تو جو ریسرچ آفیسر ہے جس نے کوئی بھی ریسرچ کی ہے کسی بھی زراعت کے حوالے سے یا کسی اور شعبے میں، وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذاتی جائیداد ہے، وہ عام آدمی سے شیئر نہیں کرتا۔ عام آدمی کس کو کمپلینٹ کرے کوئی سننے والا نہیں ہے۔ وہ اگر شیئر کرتے ہیں تو وہ یہ شرائط پہ آتے ہیں کہ ان کا کیا حصہ ہوگا، انہیں کیا ملے گا۔ وہ پرائیویٹ کمپنیز اگر کوئی کسی نے بنا کے اور اس ریسرچ کے ذریعے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ہے تو پھر وہ اپنے شیئرز مانگتے ہیں، کمپنیز میں شیئر مانگتے ہیں، اور مختلف جو گندگی پاکستان کے اندر ہر ایک واقف ہے، میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ریسرچ بہت ہو رہی ہے، بہت کام ہوا ہے۔ پھر میں آپ کو جیسے بتاؤں، سندھ کے اندر صرف ٹنڈو جام ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، پنجاب کے اندر فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، پنجاب میں پھر کچھ نہ کچھ عام زمینداروں تک وہ ریسرچ پہنچتی ہے۔ سندھ کے اندر MNA MPAs بڑے زمیندار، ان تک بیج نئے ورائٹیز کے پیدا ہوتے ہیں، وہ سب ان بڑے لوگوں کو چلے جاتے ہیں، عام زمیندار تک نہیں پہنچتے۔ اور بدقسمتی سے بڑا زمیندار کیا کرتا ہے کہ اس کو اپنے پڑوس میں چھوٹے زمینداروں کو دیتا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی سپریمیسی قائم رکھنا چاہتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال دی۔ آ جائیں ادویات کے اوپر، جو فصلوں میں بیماریاں لگتی ہیں، پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل ایک ادارہ ہے جو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے۔ میں زیادہ نہیں بات کروں گا، پورا ملک جانتا ہے کہ وہ دوا ساز جو کمپنیاں جو ادویات رکھی ہوئی ہیں فصلوں کی، وہاں پر آتے ہیں، ان کے ٹیکس بندھے ہوئے ہیں، اور ہر فصل کے اندر آپ دیکھیں گے 2 نمبر دوائیاں بک رہی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 100% اس کے اندر اڈلٹریشن ہو رہی ہے، اور پھر قیمت کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک دوا اگر 1000 روپے کی ہے تو وہ کمپنی والا اس کو 100-150 روپے میں بیچ کے جاتا ہے، باقی وہ کمیشن جاتا ہے ڈیلر کے پاس۔ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور سب ان کی ناک کے نیچے ہو رہی ہیں۔ خراب ادویات فصلوں کو تباہ کر رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس خطے میں بھی اور دنیا کے حوالے سے بھی دیکھیں، کم سے کم، حالانکہ 5.5 کروڑ ایکڑ جو آباد ہو رہی ہے اس میں بھی جو فصل آنی چاہیے اتنی نہیں آ رہی، ہماری ییلڈ بہت کم ہے۔ انڈیا کا پنجاب ہمارے برابر ہے، ایک سی لینڈ ہے، وہی دریاؤں کا پانی ہے، ان کی فصل ہم سے 1.5 سے 2 گنا زیادہ وہ پیداوار حاصل کرتے ہیں، ہم نہیں کر پاتے۔ کیا وجوہات ہیں؟ بیج خراب آ رہا ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، ادویات 2 نمبر آ رہی ہیں، کوئی کنٹرول نہیں ہے، پھر پانی کا مسئلہ ہے جو مڈ کے اوپر ہے، پیچھے والے ہیں، برابر پانی کی تقسیم نہیں ہو پاتی، مس مینجمنٹ اپنی جگہ ہے۔ تو یہ سارے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے آپ کی فصلیں جو 5.5 کروڑ ایکڑ آپ آباد کر رہے ہیں اس کے اندر بھی میرے نظریے میں کم از کم آپ 40% کم فصل حاصل کر رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا ہے کہ 30 سے 40% جو آپ کی فصل پیدا ہوتی ہے وہ وہیں پر ضائع ہو جاتی ہے، وہ مارکیٹ تک، منڈی تک پہنچ نہیں پاتی، وہ عام لوگوں تک پہنچ نہیں پاتی۔ نتیجہ کیا؟ مہنگائی، شارٹیج، پھر آپ فوڈ امپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ 60 سال سے ایک زرعی ملک کھانے کی اشیاء امپورٹ کر رہا ہے، بڑا افسوس کی بات ہے۔ پھر آ جائیں کھادوں کے اوپر، کھاد آپ کی
ایک تو سنتھیٹک فرٹیلائزر آپ کا اربوں ڈالر، روپے نہیں اربوں ڈالر امپورٹ ہو رہی ہے کھاد، اور میں سمجھتا ہوں کہ کھربوں ڈالر کی آپ کے اپنے ملک کے اندر جو ویسٹ ہے، آپ کا سالڈ ویسٹ ہے، آپ کا سالڈ ویسٹ واٹر ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں. یہ سب کھاد ہے، فرٹیلائزڈ ہے آپ، اور نیچرل ہے. ہم سنتھیٹک نقلی کھاد امپورٹ کر رہے ہیں اربوں ڈالر دے کے. ہم اربوں ڈالر کما سکتے ہیں اس آرگینک کھاد کو ریسائکل کر کے، پروسیس کر کے. اور اس کے اوپر میں ایکسکلوسیو الگ سے پروگرام کروں گا. اس کے اوپر ایک پوری میری ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے، دنیا کی سب سے سستے طریقے سے کھاد کیسے بنائی جا سکتی ہے. میں نے سندھ حکومت کو بھی، فیڈرل حکومت کو بھی رائٹنگ کے اندر دیا ہوا ہے، کنٹونمنٹ بورڈ کو بھی رائٹنگ میں دیا ہوا ہے، لیکن آج کہیں 5 سال ہو گئے، کہیں 2 سال ہو گئے، کسی نے جواب دینے کی زحمت نہیں کی. اور یہ اربوں ڈالر ہم صرف اس ویسٹ سے کما سکتے ہیں، عمل نہیں ہو پاتا. سستا ترین طریقہ ہے. اچھا، پانی ویسٹ واٹر اگر یہ ریسائکل ہو جاتا ہے، اس کی خرابیاں نکال لیتے ہیں، تو آپ کی پانی کی شارٹیج کم ہو جاتی ہے. آپ فصلوں کو یہ پانی جو کھاد کا پانی ہے، جو فرٹیلائزڈ واٹر ہے، یہ اتنا طاقتور پانی ہے، آپ کو کھاد بھی کم استعمال کرنی پڑے گی، اور نیچرل یہ فرٹیلائزڈ واٹر کہلائے گا. آپ کی فصلیں بھی اچھی ہوں گی، آرگینک ہوگا. دنیا میں اس کی ڈیمانڈ بھی بہت ہے، لیکن ہم نہیں کرتے، یا شاید کرنا نہیں چاہتے، یا حکومت کا کنٹرول نہیں ہے. اب یہ پانی اگر کھادوں ریسائکل کر کے فصلوں کو دیا جائے، تو یہ جو آپ کی 16 کروڑ ایکڑ زمین آباد نہیں ہو رہی ہے، اس کو آپ اس سے مزید آباد کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، تو آپ وہ پینے کا پانی جو فصلوں کو دے رہے ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں دے رہے ہیں، اس کو آپ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں انسانوں کے لیے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو روزگار میں بھی اضافہ کریں گے، اور آپ کی فوڈ سیکیورٹی کو بھی انشور کریں گے. اب تیسری اہم بات جو کی اس نیشنل کنونشن کے اندر، وہ تھی فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے. فوڈ سیکیورٹی، اور جیسے میں نے ابھی بات کی کہ 30 سے 40% آپ کی فصلیں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کو کیسے پریزرو کیا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم الگ سے پروگرام کریں گے. اور آپ اپنے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی جب فصلیں سستی ترین ہیں، آپ خود اس کو پریزرو کر سکتے ہیں. ہم آپ کو یہ بتائیں گے. اور مزید ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آخر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ حکومت اور جو یہ ادارے ہیں جو عام آدمی کے فنڈ سے وہ ریسرچ کر رہے ہیں، وہ ریسرچ عام آدمی تک پہنچایا جائے، پیور بیج پہنچایا جائے، صحیح قسم کی ادویات جو اسپرے ہیں وہ ہوں، اور آرگینک کھاد کے اوپر زیادہ فوکس کیا جائے. اس سے لاکھوں میں سمجھتا ہوں روزگار پیدا ہوں گے. اور اگر دیہاتوں میں یہ خوشحالی آتی ہے، تو وہ خوشحالی پھر اربن ایریا تک منتقل ہوتی ہے، کیونکہ وہاں سے پھر خریداری ہوتی ہے، گاڑیاں خریدی جاتی ہیں، کپڑا خریدا جاتا ہے، ہر طرف خوشحالی آتی ہے. اب اگر انٹرنیشنل جو تھریٹ آ رہے ہیں، ان کو چیلنج کرنے کے لیے ہمیں خود کفالت پر آنا ہوگا. اور ایک زرعی ملک ہونے کے ناطے یہ ایک آسان رستہ ہے. آپ اس کو ضرور غور کیجئے، اس کو شیئر کریں، کمنٹس دیں. آپ کی رائے میرے لیے نئی راہیں کھولے گی، اور میں انشاءاللہ تعالی مزید اچھے مثبت پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ آؤں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.